اتھاوی درس ملدا پیا دہلوی دی خانقاہ دے اندر گیا اتھاوی درس ملدا پیا مسکین پر شریف دے اندر گیا اتھاوی درس ملدا پیا تے میری خانقاہ تین پر شریف دے اندر بھی ہاں سادے سائیں ساری محبت دا مان ساری محبت دا مرکز اللہ والے دے محب سلطان العاشقین ولی ابن ولی ولی کامل رہبر شریعت حضرت اقدس سائیں میاں مسعود احمد دام اللہ فیوزہم یہ سکھے دے بیٹھا در در دے نہ بناؤ در در دے دھکے نہ کھاؤ آؤ خدا دی در دے آؤ اپنی زبان نال ذکر خدا کرو اپنی زبان نال ذکر مصطفیٰ کرو تے ایہو آدھے ونجے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میاں میں اگرانا جہید مود خدا مہر مارے راجہ پوری او مہر نہیں کھلوا سکدا اگر خدا نے مہر نہ ماری ہوئی اچھی بول درا محبت نال بول پیار نال بول دل دی صفائی تھی ویسی میاں کپڑا نہ پاک تھی وے تشبر نہ دھو ہاں پٹکا نہ پاک تھی وے صرف دل دیا میلا لہویسان دل دیا قدور دا مدویسان دل دیا نفرت دا مدویسان اچھی بول ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں قلم چاہ کے لکھا ہے میں آنکھیں منافق سونا سونا مر جاوے مومن پڑھ پڑھ ٹھر جاوے ماشاءاللہ میں تاں تقریر کو ایمیں رکھیں جی میں سی پیک دے گاڑی نہیں بھیج دی تے آج راجن پوری دی تقریری میں یارہم آوی دی سمیت ہے جی ماشاءاللہ تے میری تقریر دے دوران میرے سر پرست خدا دی قسم میں یہ مقام دے پھنیا میں اعداد تک کوئی نہ ہوں بس انہاں میرے بزرگ دے تائیں دے تھوکے لگے میں قبول تھی پیا میرے والد دے تائیں لگے میں قبول تھی پیا خیال پردے اندر پردہ ہم جامعہ محسن العلوم دے تائیں لگے میں قبول تھی پیا میرے استاد محترم حضرت اقدس حاضی رفیق احمد صاحب دام اللہ فیوزہم بھی اسٹیج دی زینت دین پردی عظیم چشم و چران اسٹیج دی زینت اور اج دے سارے محبوب خطیب جنہاں کو میں دل نال سن چاہتے تو صحیح دل نال سن جو جوان گل ہی جو دل نال لے کریں تھے اکھڑا سبحان اللہ میری مراد خطیب اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا غلام مصطفیٰ علی فری دعا کرو اللہ ایدی جوانی اج برکت رہے وے اللہ علم اج برکت رہے وے اللہ صحت اج برکت رہے وے خدا دی قسم تیرا اسماعیل خان گیا اتھے جوان دا ناہا میں سید گیا اتھے جوان دا ناہا آنکھیں پہلے علی پوری امداہا وہاں جو غلام مصطفیٰ علی پوری آوے بس علی پوری دی یاد آوے دیئے وہ مسلمانوں ہی واسطے جو راجن پوری گزارش کرے دے انہاں علماء دے ساتھ لیو آؤ انہاں علماء دے ہاتھ لیو آؤ انہاں علماء دے بیانات سنو آؤ انہاں علماء نال محبت کرن والے بنو انشاءاللہ قیامت علی نمہار اللہ فرمیسی میرے دین دے عالمو او دین کو بیان کرن والے عالمو تو اگو جنت جونجو تے توڑے نال پیار کرن والے توڑے نال جنت جونجو اکھڑا سبحان اللہ لیکن ایک گال یاد رکھی جو عقیدے دے پکے پڑے جو عقیدہ کچھا نہ کری جو عقیدے اپنے یاد رکھی جو عقیدہ توحید بھی یاد رکھی جو عقیدہ ختم نبوت بھی یاد رکھی جو عقیدہ حیات النبی بھی یاد رکھی جو اور علم اعلان آخریتا کرو سادہ عقیدہ ہے اگر اتنا درود پڑھو فرشتے بجادل روزے دیوز پڑھو حضور آپ سن دے میں سارے نہ نہیں گال کی تھی راجن پوری دی گال
عقیدے والے نال عقیدہ حیات النبی کو منن والے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو عقیدہ عظمت صحابہ نال پیار کرو عقیدہ اہل بیت نال پیار کرو یہ سونے عقیدے سجاؤ حافظ الحدیث والقرآن حضرت عبداللہ درخواستی نمبر اللہ مرکدہ فرمینے ہم میاں اگر عقیدہ چنگا ہوئے تے عمل تھوڑے ہوئے بندہ جنت دے نال ہو دے اگر عقیدہ گندا ہوئے تے بندے دے عمل تھوڑی زیادہ ہوئے بندہ جہنم دے نال ہوں دے آؤ تو یہ دعوت فکر لینا کہ نماز نال بھی محبت کرو جی نماز ہی خدا دی ادا کی کرو سجدے ہی خدا دے دیتے کرو کھمدے جو ہوں دو بلا سجدے ہی دیتے کرو جی اور سود علی گندی لعنت بھی بچو جو اعلان خدا دا کیا کھڑے میں تفصیل اچھنی میں دا حضرت جتوئی شاہ دامت برکات ہوں تو نسیشن بے نمازی نہیں نسیشن جو خدا دی لعنت کتنی چاہیے تے تے سود علی دی نسیشن تے سود کھاون والا خدا دی لعنت کتنی چاہیے تے میں اپنے گاہی کوئی تھی مکے نا اور دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرماوے کہ میرے نال ساتھی ہے مولوی محمد آصف سے یہ طالب العلم ہے یہ شان دورہ حدیث جامعہ مخزن لوگ دے اندر پرسی تو حضرات میں طالب علم سمجھ کے خدمت چکرے سو روح مشرے نات دے پرسی وقت انشاءاللہ اگلی کاروائی تھی سی درود شریف محبت نال پڑھو چا محبت نال درود شریف وضحا والا چہرہ نبی دا ایک واجد قرآن مبین بلند آواز میں سبحان اللہ سناؤ چاہ سبحان اللہ وضحا والا چہرہ نبی دا ایک واجد قرآن مبین وضحا والا چہرہ نبی دا ایک واجد قرآن مبین کہ میں چن نال تشبیہ میں دیواں کہ میں چن نال تشبیہ میں دیواں چن تو ود کے چن بہو حسین کہ میں چن نال تشبیہ میں دیواں چن تو ود کے چن بہو حسین وضحا والا چہرہ نبی دا ایک واجد قرآن مبین چن فلکان بے شک نورانی سید حسن دا نہ کوئی ثانی چن فلکان بے شک نورانی سید حسن دا نہ کوئی ثانی سید حسن دا نہ کوئی ثانی رب چہرے دیا قسمہ چاوے رب چہرے دیا قسمہ چاوے سونے سیدی اے چمکے جبین وضحا والا چہرہ نبی دا ایک واجد قرآن مبین کہ میں چن نال تشبیہ میں دیواں چن تو ود کے چن بہو حسین وضحا والا چہرہ نبی دا ماشاءاللہ بھئی الحمدللہ جی میں تو حضرات نے اعلان سنی حسب وعدہ الحمدللہ علماء کرام تشریف گھنن تمہارے سامنے سارے پنجاب بالخصوص جنوبی پنجاب سریکی زبان دے عظیم خطیب اسلام واحد خوش اعلان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب وہ تشریف گھنن انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر تو بعد توارے میرے نال مخاطب تھی سے اور تو حکومے کو اللہ اور اللہ دے رسول دے گالی سنے سے انہیں تو علاوہ ہر سال دی طرح ہی پروگرام دی سنستی جی میں بے حضرات کرنے دیں کہ میں ہمدرد قوم یادگار اسلاف پروانہ ختم نبوت
حضرت مولانا قاضی محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر جمعیت علماء اسلام سندھ تحصیل خانپور، صدر مرکزی علماء کونسل ضلع رحیم یار خان، مدیر مدرسہ مدینہ العلوم الحمدللہ یہ پروگرام دی سرپرستی فرمینے پہ انہیں تو علاوہ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد معاویہ عبدالقادر ظاہر صاحب وہ بھی تشریف گھنیں، انہیں تو علاوہ محب العلماء محترم جناب قاری محمد ابراہیم مکی صاحب وہ بھی تشریف گھنیں، میں بے حضرات تشریف گھنیں انشاءاللہ اور عزیز اپنے وقت تو تیتوار میرے نال مخاطب تھی سن تشریف گھنوں سن عالم اسلام دے عظیم خطیب اور جنہوں نے پوری دنیا دے اندر دین دا کم کیتے، میری مراد سفیر اسلام سفیر امن حضرت مولانا قاری حماد اللہ شفیق نور اللہ مرقدہ صاحبزادے، خطیب اسلام فاضل جلیل حضرت مولانا سعد اللہ شفیق صاحب آتے توارے میرے نال مخاطب تھی سے، خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا سعد اللہ شفیق صاحب مدیر مدرسہ جامعہ مدنیہ فاروق اعظم رحیم اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا نعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيام أما بعد۔ قابل قدر احترام برادران اسلام، آج آپ کی اس بستی ماہرہ میں پہلی بار ہمارے محسن و مربی مشفق و مہربان حضرت مولانا قاضی رفیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے توسط سے اللہ پاک نے مجھے حاضری کا موقع دیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے اور آپ کا دین سننا یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادرم حافظ بلال احمد صاحب، قاری عبدالغفار صاحب، قاری محمد سلیم صاحب اور قاری محمد عرفان صاحب جو اس پروگرام کے متمنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فخر پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب علی پوری دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے حضرات علماء کرام، ان حضرات کی موجودگی میں میرے لیے کچھ بات کرنا کہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بہرحال آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور حضرت کی آمد سے پہلے 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور حضرت کی توجہات بھی آپ پر بھرپور ہوں۔ حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعزیتی پروگرام کے اندر ہم شریک ہیں اور ان کا مشن قرآن پڑھنا اور پڑھانا تھا۔ اسی پر 2 جملے میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس دین کو پوری دنیا میں عام کرنا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں نافذ کرنا، اللہ کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کو پوری دنیا میں عام کرنا، اللہ کے لائے ہوئے نظام کو پوری دنیا میں عام کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو، انسانیت کو امن اور سکون دلانا، اس دنیا کے اندر صحیح خلافت اسلامیہ اور الہیہ کو قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہر ایک کے لیے محبوب بنانا، حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو ہر ایک کے دل میں اتارنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ختم نبوت کی برکت سے جو ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی،
آج وہ تمام تر ذمہ داریاں اس امت کے علماء، طلباء اور اس طبقہ کی طرف منتقل ہو گئی ہیں جو طبقہ آج بھی دین کی خدمت میں، حفاظت میں مصروف ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وراثت ایک ایک جز کے اندر چلا کرتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی قریب الوفات تھا، اس کے پاس اس کے دوست آئے، بستی والے آئے، اہل علاقہ اور محلہ آئے، کوئی ہمدردی کے جملے بول رہا ہے، کوئی تسلی کے جملے بول رہا ہے۔ اتنے میں اس شخص کی وفات ہو گئی۔ ایک اللہ والے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو بھی بجھا دو۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو چراغ کی زیادہ ضرورت ہے، لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اب تو اس کے غسل کی بھی ضرورت ہے، کفن بھی پہنانا ہے، چراغ کی روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، آپ نے کیوں حکم کر دیا کہ اس کو بجھایا جائے؟ فرمایا جب تک یہ زندہ تھا چراغ بھی اسی کا تھا، تیل بھی اسی کا تھا جو اس کے اندر جل رہا تھا، اب یہ مر گیا ہے، چراغ اپنے تیل سمیت اپنے وارثوں کی طرف منتقل ہو گیا، ان کی ملکیت بن چکا۔ جس طرح چراغ اور اس میں جلنے والا تیل آدمی کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے نکل کر وارثوں کی وراثت کے اندر چلا جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور جز وارثوں کی طرف چلی جاتی ہے، اسی طرح دین کا ہر ایک جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے علماء اور طلباء یعنی وارثوں کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس دین کی بھی حفاظت کریں اور قرآن کی بھی حفاظت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں تھی۔ آخری بات کر رہا ہوں، آپ کو وہ والا حال ہے گنگا چند خاموش پرسا۔ مولوی صاحب بڑا زور لگا کے گئے تقریر میں، بڑی اچھی آواز تھی اور بڑا زبردست بیان کر رہے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ تالا لگایا وہ، تو آپ تھوڑا بولیں گے تو انشاءاللہ اگلے کا سینہ بھی کھلتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کیا دیا کریں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یہ عطا کی کہ اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، آپ نے امن کا پرچار پوری دنیا کے اندر کرنا ہے، آپ نے اس دنیا کی انسانیت کو امن اور سکون دلانا ہے، آپ نے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو مختلف خداؤں کی پرستی سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ ملانا ہے، آپ اس دنیا کے ہزاروں ظالم اور باطل مذاہب سے لوگوں کو ہٹا کر اسلام کے انصاف زدہ ماحول کے اندر لے کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت کی ہے، اپنی جد و جہد اور طاقت کو صرف کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب سمجھا، آپ نے دریغ نہیں کیا ہے، آپ نے مشن قرآن کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، آپ نے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسفار کیے ہیں، آپ نے اللہ کے قرآن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو لہو لہان کرایا ہے، اپنے چچا کو شہید کرایا ہے، اس کے 17 ٹکڑے کرائے ہیں، آپ نے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آپ نے اپنے وجود پر مظالم کی آندھیوں کو برداشت کیا ہے، حتیٰ کہ آپ کی پاک دامن بیوی پر تہمت بھی لگا دی گئی ہے، لیکن آپ کی ہمت میں، آپ کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، آپ کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے ہیں، آپ نے ہر میدان کے اندر، آپ نے دن اور رات میں، آپ نے صحت اور بیماری کے اندر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو امت تک پہنچایا ہے، اور مجھے اور آپ